جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہر دل عزیز اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی اگر عملیات کی بات کی جائے تو بڑا زبردست قسم کی ریمیڈیز بھی دیتے ہیں۔ اب ان کی ریسرچ دیکھیں، کمال کی ریسرچ ہے، اسے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کہ نئے سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں، 2026 آنے والا ہے۔ اس میں انہوں نے بڑی زبردست ریسرچ نکالی ہے کہ کون سے ایسے خوش قسمت ٹاپ موسٹ جو ہیں کنگ بروج ہیں، فیمیل تو ہم نے کیا پروگرام کوئنز کے لیے، لیکن یہ میل کے بارے میں ہے کہ کون سے ایسے ٹاپ موسٹ کنگ ہوں گے جو کہ آنے والے سال میں اللہ کی رحمت ان کے اوپر خاص اپنا کرم کریں گی، ان کے رکے ہوئے کام جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان پہ ایسی برکات ہوں گی کہ ان کا بزنس ہے، ٹریول ہے، محبت ہے، شادی ہے، ہر معاملات میں نا ان کو بس ہر طرف سے یس کی آواز آئے گی۔ سلام دعا کرتے ہیں، آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا۔ آپ تو ماشاءاللہ اتنی کوئی تعریفیں کر دیتے ہیں میری، نہیں اور ماشاء سر اللہ، میں آپ کی ریسرچ دیکھیں، میں دیکھتا ہوں نا کہ آپ کمپیوٹر کو پتہ کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، نہیں سر، اور باقاعدہ گھوم رہے ہیں، دیکھیں میں تو سیارے۔ اپنے آپ کو بہت ہی جی کم علم اور بڑا عاجز قسم کا بندہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بس تھوڑا سا جو علم دیا ہوا اس سے نہیں ہم ماشاء اللہ، آپ کی تھوڑی سی لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کی اور بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جی اس کی عزت کی لاج رکھ لیتا ہے، اللہ بس یہ تعالیٰ چیز ہے۔ عزت دینے والا اب اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس سال 2026 جو سال نیا شروع ہو ہے۔ رہا جی ہے، بالکل، یہ بیسیکلی سال ہی کنگز کا سال ہے، جی کیونکہ نمبر 1 کیونکہ کا نمبر 1 عدد ہے، ہے۔ اور نمبر 1 جو ہے وہ جی رول کرتا ہے آپ کی ڈومیننسی کو، جی بالکل، سپیریورٹی کو، عزت کو، کریئر کو، کامیابی کو، طاقت کو، عروج کو، بلندی کو۔ جی اور ہر مرد جو اپنی زندگی میں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ابھی ریسنٹلی گریجویٹ کر کے کیوں جی نہ نکلا بالکل، ہو، چاہے وہ کوئی بزنس کر رہا ہو، ملازمت کر رہا ہو، کسی بھی لیول پہ ہو، اس کا ہمیشہ یہ خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر، جی بالکل عزت کے لحاظ سے، لوگوں میں پہچان کے اعتبار سے اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو کہ اس کو زندگی میں مالی طور کے اوپر کوئی مفلسی محتاجی نہ ہو، بالکل ایسے اس کی زندگی میں جتنی دنیاوی طور کے اوپر جائز ضروریات ہیں اس کو وہ بہت اچھے انداز میں مینج کر لے۔ مینج کر کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے، بیسیکلی جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، لیں۔ یہاں پہ بہت ساری ذمہ داریاں اور بہت ساری لائبلٹیز جو ہیں وہ انہی کنگز کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ جی بالکل، خواتین اس معاشرے میں اگر ہوں کام نہیں بھی کر رہی تو پھر بھی ان کی زندگی جیسے جیسے گزر سکتی ہے، جی لیکن مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرتی طور کے اوپر ایک نیچر دی ہے، جی بالکل، وہ نیچر اس کو دی ہے رزق کمانے کی، روزی جی کمانے گھر کی، کا سربراہ۔ گھر کا سربراہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مجازی خدا کا بھی درجہ جی دیا بالکل، ہے۔ تو اس اعتبار سے مرد کی ذمہ داریاں، لائبلٹیز، اور اس کو اپنی زندگی میں یہ پروو کرنا کہ وہ اپنی فیملی کے لیے صحیح معنی میں کنگ ہے، اور ٹھیک ہے، اپنی فیملی کے ڈیسیژن جو ہے وہ خود کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بھی شخص کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی معیار زندگی میں ہو، کسی بھی شہر میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی لیول کے اوپر وہ کما رہا ہو، وہ اپنے گھر کا جب سربراہ ہے تو وہ کنگ ہے۔ ٹھیک ہے، جو فیصلہ وہ کرے گا وہی فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا۔ بالکل تو اس ایسا۔ اعتبار سے شاذری کوئی ایسا مرد ہوتا ہے کہ جو کنگ نہ بننا چاہ رہا ہو یا کنگ بننے کی اس میں خصلتیں نہ ہو، ہاں مطلب مطلب خواہش ہی نہ ہو۔ ہوتے ہیں کچھ، لیکن وہ بڑے بالکل، کم ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل طور کے اوپر مردوں میں یہ خاصیت رکھی ہے، جی وہ یہی رکھی ہے کہ اللہ نے آدم کو تھوڑا سا ایج دیا ہے حوا کے مقابلے میں، بالکل ایسا، تو وہی نیچر جو کہ آدم والی نیچر ہے وہی مردوں میں مردوں ڈومیننسی میں لے کے آتی ڈومیننٹ۔ ہے۔ اب اس میں اگر ہم سال 2026 میں دیکھیں تو سال 2026 جو ہے، جی اس میں ہمارے پاس 4 ایسے زوڈک سائنز ہیں، ویسے تو بے شمار باقی زوڈک سائنز بھی ہیں، کیونکہ ان کے بھی ستاروں کے مقدر جو ہیں وہ چمکتے ہوئے نظر چمک آتے رہے ہیں، ہیں، کہ ان کو ستارے عروج پہ جاتے ہوئے جی نظر آئیں گے، ان کو زندگی میں عزت، شہرت، دولت کسی نہ جی کسی لیول پہ ملے گا ضرور۔ بالکل، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ برکت کس کے لیے رہے گی، بالکل ٹاپ موسٹ کون ٹاپ سے موسٹ کون سے ہوں گے۔ اب ٹاپ موسٹ میں اگر ہم لوگ پلانٹری کمبینیشنز کو دیکھنا ہیں؟ شروع کریں تو اس میں سب سے زیادہ جو عروج، بلندی، اسٹرینتھ، طاقت نظر آتی ہے، جی اس میں پہلا زوڈک سائن ہے، اور وہ زوڈک سائن آتا ہے لیو پرجوس۔ لیو، لینز کا یہ سال ان کی زندگی میں اپنا سال ہے، ایک اچھا، نمبر کو رول ایک کرتا نمبر، ہے، اور لینز کا جو رولنگ پلانٹ سن ہے یہ اس کا نمبر ہے۔ بالکل تو لینز کے زائچے میں باقی اگر ہم لوگ خوبصورتیاں دیکھیں تو لینز والوں کے زائچے میں ان کی زندگی میں ایک تو چوتھے گھر کا ستارہ سال کی ابتدا کے اوپر شرفی برج میں ہے، جی اس کے بعد لینز والوں کے زائچے میں ان کے نصیب کا حاکم ستارہ جنوری کے مہینے میں اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ ہے، ٹھیک جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ سال کی ابتدا سے ہی ہے، لینز والے اپنی زندگی میں یہ پروو کر دکھائیں گے کہ صحیح معنی میں
وہ جس بھی لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس بھی لیول کے اوپر کما رہے ہیں، وہ صحیح معنی میں ایک کنگ ہے. تو کنگ شپ والا جو معاملہ ہے وہ برج اسد والے افراد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ قدرتی طور کے اوپر اس سال لکھ دے گا. بالکل. چاہے ان کی ارننگ کسی بھی طور پہ ہو، لیکن اس سال وہ اپنی ارننگ سے 10 گنا زیادہ کمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو 10 گنا زیادہ عزت اور بلندی اور مرتبوں کے اوپر لے جائے گا. تو یہ جنوری کے مہینے سے ان کی زندگی میں ابتدا شروع ہونی ہے. ہر گزرتے مہینے کے ساتھ جیسے جیسے مہینہ گزرتا چلا جائے گا، زندگی میں ترقی، کامیابی، بلندی، مرتبہ آئے گا. اور جنوری کے بعد جو سب سے خوشگوار اور بہترین مہینے لینز والوں کے لیے ہوں گے وہ مہینے ہیں مارچ اور اپریل کے. مارچ اور اپریل کے، جس میں ان کا ذہن کا حاکم ستارہ جو ہے وہ اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن اور شرفی کیفیت میں ہوگا. جو فیصلہ یہ اپنی زندگی میں مارچ اپریل کے مہینے میں کریں گے وہ انہوں نے اپنی زندگی میں کم و بیشی ایسے فیصلے کبھی ماضی میں کیے ہوں گے. اچھا. کیونکہ یہ سال ان کی زندگی میں نہ صرف ان کے شرفی پلانٹری پوزیشنز کے سال ہے، ان کی زندگی میں ان کے ذائچے میں جوپٹر کی بلیسنگ کا ہونا ابتدائی طور کے اوپر 11ویں گھر میں، اور اس کے بعد جوپٹر کی بلیسنگ کا آ جانا جون کے مہینے کے بعد سے ان کے ذائچے کے 12ویں گھر میں، اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ایسے لینز، ایسے برج اسد کے حامل لوگ جو کہ اپنا نصیب اور مقدر بنانا چاہ رہے ہیں بیرون ملک جا کے، جو کہ اپنا مقدر اور نصیب آلریڈی بیرون ملک موجود ہے اور وہاں پہ مزید اور زیادہ چمکانا چاہ رہے ہیں، تو ایسے لینز افراد جو ہیں ان کی زندگی میں یہ سال ان کے لیے بلندی مرتبہ لے کے آئے گا. تو صحیح معنی میں لیو پہلا زوڈک سائن ہے جو کہ اس سال کو صحیح معنی میں اپنے آپ کو کنگ پروف کرے گا. اب سیکنڈ زوڈک سائن ہمارے پاس اسی کیٹیگری میں جو آتا ہے وہ بنتا ہے لبرا برج میزان. لبرنس والوں کو دیکھا جائے تو لبرنس والوں کی زندگی میں نہ صرف ابتدا سے بلکہ ان کی زندگی میں متعدد ایسے واقعات آئیں گے 2026 میں، جس میں مارچ کا مہینہ ہے، اپریل کا مہینہ ہے، پھر اس کے بعد اینڈ آف مئی ہے، پھر جون ہے، پھر اس کے بعد اگست ہے، پھر اس کے بعد اگست کے بعد اکتوبر ہے، پھر اس کے بعد نومبر دسمبر ہے. یہ ایسے مہینے ہیں، 7-8 مہینے ہیں، یہ مطلب 7-8 سے تھوڑے زیادہ ہیں. یہ ایسے مہینے ہیں جو کہ لبرنس والوں کی زندگی میں اس طرح کی خوشگواری اور اس طرح کی پراسپیرٹی لے کے آئیں گے کہ یہ اپنی زندگی میں ذاتی گھر بنانے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں ذاتی سواری خریدنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ اپنی زندگی میں گھر کی تعمیر کا خواب پورا کریں گے، یہ اپنی زندگی میں گھر کی جو خوشگواری ہے اس کو مزید اور زیادہ اچھا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد یہ لوگ اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ مل کے اگر کوئی کام کرنا چاہ رہے تھے یہ اس میں کامیاب ہوں گے، لوگوں کو قائل کر لیں گے، کنونس کر لیں گے. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ اپنی زندگی میں حصول تعلیم کے لیے جو خواب دیکھ رہے ہیں اس خواب کو پورا کرنے کا ان کے اندر حوصلہ بھی ہے اور ان کے اندر صلاحیت بھی ہے، اور وہ خواب یہ پورا بھی کر لیں گے. یہ اپنی زندگی میں جو بڑے بڑے خواب دیکھتے آئے تھے یہ ان خوابوں کو پورا کریں گے، چاہے وہ خواب تعلیم کا ہو، روزگار کا ہو، ہجرت کا ہو، کسی جگہ کے اوپر بزنس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کا ہو، یا پھر کسی بھی طور کے اوپر کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر کے کچھ نئے روزگار کو اپنانے کا، مطلب جو بھی خواہشات ہیں اس کی تکمیل، وہ لبرنس والوں کی زندگی میں عزت، مرتبہ اور رتبہ نظر آتا ہے. تو یہ سیکنڈ زوڈک سائن ہے. اگر ہم میل کو دیکھیں، کنگز کو دیکھیں تو لیوس میں سیکنڈ زوڈک سائن ہے، ٹاپ موسٹ میں لبرا. تیسرا زوڈک سائن کی بات کریں تو تیسرا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ پھر آئے گا سیجیٹیریس برج اکوس. اچھا، سیجیٹیریس والوں کی زندگی میں دیکھیں تو یہ ابتدا سے ہی سال 2026 میں ابتدا سے ہی یہ اپنی زندگی میں اپنے نصیب کو مزید اور زیادہ روشن ہوتا ہوا دیکھیں گے. یہ اپنی زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں چیزوں کو بلیسڈ ہوتا ہوا محسوس کریں گے. یہ اپنی زندگی میں جو ایک جرت رکھتے ہیں، دلیری رکھتے ہیں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے رسک لینے کی، یہ اپنی زندگی میں جو بھی رسک لیں گے اس میں ان کو کامیابی عطا ہوگی. ابتدائی طور کے پر جوپٹر 7ویں نظر سے سیدھا ان کے ذہن کو دیکھے گا، ان کے ذہن کا حاکم ہے، اور ان کی زندگی میں ان کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ جو صحیح معنی میں کنگ کا کام ہوتا ہے، جو بادشاہ کا کام ہوتا ہے کہ رعایا کے لیے کچھ کرنا، اپنی ذات کے لیے تو وہ آسائشیں لے کے آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ لوگوں کو کیا بلیسڈ کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کیا آسانی کر رہا ہے، لوگوں کے لیے کیا بینیفٹس کر رہا ہے. تو اس میں سیجیٹیریس ایسا زوڈک سائن ہے جو کہ اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کا سوچے گا، دوسروں کا سوچے گا اور دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا جس سے لوگوں کو فائدہ ملنا شروع ہوگا. تو یہ اچھی سوچ ہے ان کی اپنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، obviously مطلب جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کرے گا.
تو سیجیٹیریس اس میں تیسرا زوڈک سائن ہے جو کہ اپنی زندگی میں اپنی اسٹیبلٹی اسٹرینتھ کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے جو کوششیں کرے گا اس میں ذاتی عروج بھی ہے، اور جو شخص ان کے ساتھ جڑے گا، جو شخص ان کے ساتھ اٹیچ ہوگا، جو شخص ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوگا، وہ ان کی کنگز ڈیسیژن سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہ اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگیوں میں جو فیصلے کریں گے ان فیصلوں سے زندگی میں نسبتاً عروج اور بلندی آنا شروع ہوگا۔ تو یہ اس میں آتا ہے تیسرا زوڈک سائن سیجیٹیریس۔ ان کی لائف میں سفر ہے یا رکاوٹیں جو تھی ان کی لائف میں جو انگلش والا سفر ہے نا اس کا خاتمہ ہے، اور جو اردو والا سفر ہے وہ ان کی زندگی میں متعدد ہے، وہ چیز ان کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ زبردست۔ اب اس میں میرے پاس جو پھر چوتھا زوڈک سائن آتا ہے وہ بنتا ہے پائسس۔ پائسس پائسس زوڈک سائن اس سال ایک ایسا خوبصورت زوڈک سائن ہے جو کہ اپنی زندگی میں محبت کو حاصل کر لے گا، اپنی زندگی میں اولاد کی نعمت کو پا لے گا، اپنی زندگی میں اولاد کی فرما برداری، خوشگواری، اولاد کے نفسیاتی مسائل، اولاد کی شادی کے مسائل، اولاد کی تعلیم کے مسائل، اولاد کی صحت کے مسائل، ہر طرح کے مسائل پریشانیوں کو بہت اچھے انداز میں کنٹرول کرے گا۔ پھر اس کے بعد پائسس ایک ایسا زوڈک سائن ہے اس سال کہ جس کی زندگی میں ابتدائی طور کے اوپر پہلے 5 مہینوں میں اگر وہ اپنا گھر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں ذاتی پراپرٹی اور گھر خرید لیں گے اور بنا لیں گے۔ اور اگر ایسے پائسس لوگ جو کہ اپنا کریئر بنانے کا سوچ رہے ہیں، اپنے کریئر کو، کاروبار کو، بزنس کو گرو کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے 5 مہینوں میں وہ اپنی زندگی میں کریئر کی گروتھ کی طرف آنا شروع ہوں گے۔ اس کے بعد پائسس والوں کی زندگی میں جو آخری 6 مہینے ہیں وہ اس اعتبار سے اس لحاظ سے خوبصورت ہیں کہ ایسے پائسس جو کہ اپنی زندگی میں کوئی انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑی کوانٹٹی میں جیک پاٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پرائز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ان کے اوپر رہے، اور یہاں ایسے پائسس جو کہ اپنے حلقہ باب کے ساتھ چیزوں کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو پائسس اس میں چوتھا زوڈک سائن ہے جو کہ میل زوڈک سائن اور جو کنگ ہوں گے، جو اپنی زندگی میں رسک کما رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بیرون ملک جانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور میل ہیں، پائسس ہے، ان کی زندگی میں متعدد کامیابیاں ہیں۔ سب سے بڑھ کے جو میں نے ابتدائی طور پہ بتایا تھا کہ محبت کا حاصل ہونا ہے، اور اگر شادی شدہ ہیں تو اولاد کی نعمت اور اولاد کی خوشی اور اولاد کی چاہت کا حاصل ہونا ہے۔ تو یہ 4 زوڈک سائنز ہیں، باقیوں کے کمپیریٹیولی زیادہ عروج اور بلندی حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور باقی جو ہیں ان میں سے مطلب کون سے؟ باقیوں میں سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ٹورس سب سے پہلے پیسہ بنانے میں، پیسہ کمانے میں، پیسہ بچانے میں، پیسہ جوڑنے میں، اور اس کے بعد بیرون ملک سفر کرنا یا آن لائن انویسٹمنٹس کرنے میں، ٹورس اس میں پھر بہترین ہوگا۔ اس کے بعد مزید اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں اسکارپیو بہت اچھا ہے۔ اسکارپینز اپنی زندگی میں ایسے میل جو کہ عقد ثانی کی سوچ رہے ہیں، سیکنڈ میرج، تھرڈ میرج کی سوچ رہے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے اپنی زندگی میں خواہش پوری کر لیں گے۔ ایسے اسکارپین جو کہ اپنی زندگی میں روحانی سفر کے بارے میں پلان کر رہے ہیں، یا اپنی تعلیم کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اور کوئی اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو ان کی زندگی میں خوشی کوشش ملے گی۔ تو یہ مزید 2 زوڈک سائنز ایسے ہیں کہ اگر میل ہیں، کنگ ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کریں گے۔ اچھا شاہ صاحب، اگر ریلیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے، جیسے کون سی فیمیل جو ہے جو بہت پولائٹ ہے، جس کے ساتھ زندگی کا سفر اچھا گزرتا ہے؟ دیکھیں فیمیلز اگر ہم لوگ دیکھیں نیچرلی طور پر، اسپیشلی وہ فیمیلز جن کا مائنڈ کا جو ایلیمنٹ آتا ہے یا تو واٹر سائن ہو یا وہ ارتھ ایلیمنٹ ہو۔ اب اس واٹر یا ارتھ ایلیمنٹ میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس میں ٹورس آتا ہے، اس میں جو ہے کینسر آ جاتا ہے، اس میں ورگو آ جاتا ہے، اس میں اسکارپیو آ جاتا ہے، اس میں کیپریکان آ جاتا ہے، اس میں پائسس آ جاتا ہے۔ یہ جو فیمیلز ہیں ان کی نیچر میں ایک تو سیکریفائز ہوتا ہے، سیکریفائز ہوتا ہے، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، اور اپنی ذات کی نفی کر کے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ وہ زوڈک سائنز ہیں جو کہ فیمیل زوڈک سائنز ہیں کہ اگر ان زوڈک سائن کی فیمیلز کو آپ پریفر کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، تو یہ آپ کو زندگی میں ہمیشہ آپ کی چاہت کو زیادہ پریفر کریں گی، بجائے اس کے یہ خود اپنی چاہت کو زیادہ حاوی کر رہی ہیں۔ تو یہ فیمیلز کمپیریٹیولی زیادہ آپ کی زندگی میں خوشی لے کے آ سکتی ہیں۔ اسی طرح میل جو ہیں ان میں ہینڈسم بھی ہوں اور پولائٹ بھی ہوں۔ دیکھیں میل میں اگر دیکھا جائے تو سب سے جو ہے محفل کی جان ہونا، نہ صرف ہینڈسم ہونا بلکہ اپوزٹ جینڈر کو، فیمیلز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لینے کی قابلیت رکھنا۔ اس میں پہلا زوڈک سائن آتا ہے لبرا، کہ لبرنز والوں کے اندر ہیومرس نیچر بہت اچھی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ کس شخص کے ساتھ کیا بات کرنی ہے اور اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ سیکنڈ زوڈک سائن پھر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے اعتبار سے کہ لوگ ان کی طرف کسی نہ کسی طور پہ اٹریکٹ ہو جائیں، اگر وہ میل زوڈک سائن ہے، وہ پھر آتا ہے اسکارپیو۔ تو یہ 2 ایسے زوڈک سائنز ہیں کہ جو لوگوں کو
اٹریکٹ کرنا، اور ایک طرح کا آپ یہ سمجھیں کہ ان کے اندر میگنیٹک کشش ہوتی ہے اچھا کہ لوگ خود بخود ان کی طرف کھینچے چلے جاتے کھینچے چلے جاتے. بہت شکریہ. ہیں. آپ کی محبت. زبردست قسم کی آپ کی ریسرچ ہے، اور دیکھیں اگلے سال میں ان میں سے کون کون سے لوگ فائدہ ہاں اٹھاتے ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ جو آپ کی باتیں ہیں ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہوں، کیونکہ اللہ کی مدد شامل ہے اس میں. بلا شبہ. بٹن اسکرین شاہ صاحب کا نمبر بھی چل رہا ہے، اگر کسی نے اپنا کوئی روحانی مسئلہ یا کوئی بھی آپ کو پرابلمز ہے اپنی لائف میں، تو ان کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.